اندر ہمارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں، والدین کے حقوق، شادی کے بعد بیوی اور آنے والے بچے کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، الغرض کے بہت سارے حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ لیکن ان تمام حقوق کے اندر اور ان تمام حقوق میں اگر دیکھا جائے کہ سب سے بڑا جس کا حق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ سب سے بڑا حق اللہ کا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اسی سے ڈرا جائے، اسی سے امیدیں وابستہ رکھا جائے، اسی سے خوف کھایا جائے، اسی پر بھروسہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے عظیم، سب سے بڑا اگر کسی کا حق ہے تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ آئے دن ہم اور آپ خطبہ جمعہ کے اندر ہو یا وعظ و نصیحت کی محفلوں میں ہو، والدین کے حقوق کے بارے میں سنتے ہیں، اولاد کے حقوق کے بارے میں تقریریں ہوتی ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں نظر رکھتے ہیں، خیال کرتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اس رسول عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند حقوق آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جس رسول کا مقام و مرتبہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس رسول کو اس کائنات کے اندر مبعوث کیا تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے اوپر احسان قرار دیا ہے۔ اس جملے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس رسول کا مقام مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنایا، ہمیں آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دیے، کھانے کے لیے منہ دیے ہیں، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، پکڑنے چھونے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، سمجھ بوجھ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے۔ اتنی عظیم نعمتیں دینے کے بعد اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے مسلمانوں کے اوپر، مومنوں کے اوپر احسان عظیم کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یقیناً مومنوں پر، مسلمانوں پر ایک بڑا احسان یہ ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انسانیت کے لیے، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان قرار دیا ہے۔ آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ اس نبی کے ہمارے اوپر، اس امت کے اوپر کیا حقوق ہیں۔ حالانکہ حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ اتنے کم وقت کے اندر تمام حقوق کو بیان کرنا مشکل ہے۔ انشاءاللہ چند حقوق آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس امت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا اگر کوئی حق ہے تو یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانا جائے۔ دل کی سچائی اور دل کی گہرائی کے ساتھ آپ پر ایمان لایا جائے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کو بندہ کیوں مانا جائے؟ جواب یہ ہے کہ آپ کو بندہ اس لیے مانا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا بندہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سبحان الذی بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو، بعبدہ اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ قرار دیا ہے۔ مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک سیر کرائے لے کر گئے۔ تو سب سے پہلے آپ کا حق یہ بنتا ہے اس امت کے اوپر کہ آپ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانا جائے، آپ کی رسالت پر ایمان لایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تغابن کے اندر فرمایا
فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، والنور الذی، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لے کر آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور شریعت یعنی دین اسلام پر یا قرآن پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی صرف یہ کہے کہ میں محبت کرتا ہوں تو یہ محبت ان کے لیے ناکافی ہے۔ آج اب دیکھتے ہوں گے یوٹیوب پر کتنے ایسے غیر مسلم ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، آپ کی سیرت بیان کرتے ہیں کہ آپ ایسے تھے، آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یہ محبت کا اظہار کافی نہیں ہے جب تک کہ ایمان نہ لایا جائے، ورنہ اس طرح کی محبت اگر دیکھنا ہے تو آپ کی چچا ابو طالب نے تو دل و جان سے محبت کی، اتنی محبت کہ آپ کی خاطر شیب ابی طالب میں 3 سال تک گھاٹی میں قید و بند رہے، صعوبتیں اور تکلیفیں برداشت کرتے رہے، آپ کی محبت کی وجہ سے، آپ کو بچانے کے لیے، آپ کی خاطر اتنی محبت کہ مورخین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس جگہ سوتے تھے ابو طالب رات کو آپ کا بستر بدل دیا کرتے تھے، آپ کی جگہ پر اپنے بیٹے کو سلایا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے آپ کو اتنی محبت تھی، آپ اس لیے بستر کو بدلا کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ سوتے میں دشمنوں نے آپ کو دیکھ لیا ہو اور اچانک اگر رات کو حملہ آور ہو تو آپ بچ جائیں۔ صرف آپ کو بچانے کے لیے اتنی محبت تھی کہ سونے کے بعد آپ کی بستر کو بدل دیا کرتے تھے۔ 3 سال تک شیب ابی طالب کے گھاٹی میں محصور رہے، قید رہے، اور وہاں کھانے کے لیے ترس جایا کرتے تھے، پتوں کو چبا چبا کر کے رات و دن گزارا کرتے تھے۔ لیکن جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو اس کے بعد کے مذہب پر انتقال ہوا، عبد المطلب کے مذہب پر انتقال ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ اتنی محبت کرتے تھے، اتنا خیال رکھتے تھے، کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے استغفار کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا کہ آپ کے لیے لائق نہیں ہے، آپ کے لیے حلال نہیں ہے کہ کسی مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایمان نہ لائے اور وہ توحید والا ہو، وہ محبت کا دم بھرتا ہو، یہ ناکافی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری امت کا کوئی بھی فرد ہو اگر میرے بارے میں سنے، چاہے یہودی ہو یا نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، میرے بارے میں سنے اور اس پر جس کے ساتھ دے کر میں بھیجا گیا ہوں اس پر اگر ایمان نہ لائے، اسی حالت میں اس کی موت آ جائے، الا كان من اصحاب النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم والوں میں سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلا حق کیا ہے؟ آپ پر سچائی کے ساتھ ایمان لایا جائے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دوسرا حق یہ ہے کہ آپ کی تعظیم اور توقیر کی جائے، آپ کی عزت کی جائے، دل و جان کے ساتھ آپ کا احترام کیا جائے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کو نام لے کر کے اور آپ کی مجلسوں میں، آپ کی موجودگیوں میں بلند آواز سے بات کرنے سے صحابہ کرام کو منع کر دیا گیا۔ صحابہ کرام کو آپ کے احترام کا انہیں تاکیدی حکم دے دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے لوگو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مت بلایا کرو، اس طرح مت پکارا کرو جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔
صحابہ اکرام کو آپ کی تعظیم، آپ کی توقیر، آپ کے احترام اور رسپیکٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نام لے کر کے بلانے سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر کے نہ بلایا جائے، صحابہ اکرام کو منع کر دیا گیا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ موجود ہو تو آپ کی آواز سے کسی کی آواز اونچی نہ ہو۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہو، تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کیا کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس طرح بلند آواز سے، اس طرح اونچی آواز سے بات نہ کرو جیسا کہ تم آپس میں اونچی آواز سے بات کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال عکارت ہو جائے، تمہارے اعمال برباد ہو جائے اور تمہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر بیان کرتے ہیں، بخاری کے اندر واقعہ ہے کہ بنو تمیم سے ایک قافلہ آیا، اس قافلے کے امیر کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ قعقاع بن معبد کو اس کا امیر بنایا جائے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ اقرا ابن حابیس کو بنو تمیم کا جو قافلہ ہے اس کا امیر بنایا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ دونوں کے درمیان تکرار ہوئی، بحث ہوئی، اور تکرار اس قدر ہوئی، بحث اتنی زیادہ ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کی آواز اونچی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً عرش کے اوپر سے نوٹس لیا، آیت نازل فرما دی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کیا کرو۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر پست آواز سے بات کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری مرتبہ پوچھنا پڑتا تھا کہ عمر تم نے کیا کہا۔ اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی آواز فطری طور پر اونچی آواز تھی، کسی کسی کی ہوتی ہے اونچی آواز، بلند آواز۔ تو ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانا بند کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آنا بند کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ثابت ابن قیس آ نہیں رہی، کیا بات ہے، ماجرا کیا ہے؟ صحابہ کرام سے پوچھا کہ ثابت ابن قیس کہاں ہے؟ ان کا پڑوسی، صحیح مسلم کے اندر ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ان کے پڑوسی تھے، ان کے گھر گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہ کر کے ان کے گھر گئے، دیکھا کہ وہ اپنے گھر کے اندر حیران پریشان سر جھکائے بیٹھا ہوا ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، پریشان کیوں ہو؟ تو ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا کہ میرا برا حال ہے، میری آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہے، میرے اعمال برباد ہو چکے ہیں، میں جہنم والوں میں سے ہو چکا ہوں۔ یہ بات سن کر کے صحابہ رسول سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ برباد ہو گئے، لٹ گئے ان کی آواز اونچی ہونے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بھیجا کہ جاؤ اور ان کو خوشخبری سنا دو، انہیں خوشخبری دے دو کہ آپ جہنم والوں میں سے نہیں بلکہ جنتی والوں میں سے ہو۔ میرے بھائیو، یہ دونوں واقعات اس بات کے شاہد ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رضی اللہ عنہ اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر احترام کرتے تھے کہ آپ کی موجودگی میں آواز اونچی ہو جائے تو اپنے اعمال کے بارے میں یہ تصور کر بیٹھے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اعمال برباد ہو گیا ہو، میں لٹ گیا ہوں، میں جہنم والوں میں سے ہو گیا ہوں۔ صحابہ کرام آپ کے احترام اتنی زیادہ کرتے تھے، اس قدر زیادہ کرتے تھے کہ حضرت بعض صحابہ کرام کے تعلق سے آتا ہے کہ جی بھر کر کے دیکھ بھی نہیں پاتے تھے، آپ کی محبت کی وجہ سے، آپ کے احترام کی وجہ سے۔ میرے بھائیو، یہ دوسرا حق یہ بنتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے، آپ کا احترام کیا جائے، آپ کا رسپیکٹ کیا جائے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کیا جائے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسی کہ اس جیسی محبت کسی اور مخلوق میں ہو ہی نہ. وہ محبت اپنی جان سے بڑھ کر کے ہو، اپنے مال سے بڑھ کر کے ہو، اپنی اولاد سے بڑھ کر کے ہو، اپنی اولاد سے بڑھ کر کے، والدین سے بڑھ کر کے ہو. یہی نہیں بلکہ پوری کائنات سے بڑھ کر اگر کسی کی محبت کی جائے، کسی سے محبت ہو اللہ کے بعد، تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں مومنین کے لیے کہ وہ اپنی جان سے زیادہ محبت کریں، اپنی جان سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیں. اس امت کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو. ورنہ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے باپ، بھائی، بیٹے، بیوی، اولاد، گھر بال، تجارت، کاروبار، بلڈنگیں، اگر تمہیں ان چیزوں سے زیادہ محبت ہو بنسبت یہ کہ اللہ سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جہاد سے زیادہ اگر ان چیزوں سے محبت ہو تو تم اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار کرو. اس آیت کریمہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر محبت ہو تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محبت کے تعلق سے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ مجھ سے، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے. تو سب سے زیادہ محبت کا حقدار اللہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہاں پر سوال یہ ہے کہ محبت کا دعویٰ تو سبھی بھرتے ہیں، محبت کا دعویٰ تو سب کوئی بھرتے ہیں کہ ہمیں محبت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا اظہار اس پر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. سچی محبت کا دعوے دار یہ ہے کہ جو آپ کی اتباع کرتے ہیں گویا کہ وہ آپ کے محبت کے حقدار ہیں، گویا کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں. یہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو سچی محبت کا عملی اظہار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، آپ کی اتباع ہے، آپ کے نقش قدم پر چلنا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنی. دیکھا دیکھی صحابہ کرام نے بھی سونے کی انگوٹھی بنوا لی اور پہن لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا سونا حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی نکالی اور پھینک دی اور کہا کہ اب میں اس کو کبھی نہیں پہنوں گا. صحابہ کرام نے ایک مرتبہ یہ کوشش نہیں کی کہ آپ سے پوچھے کہ آپ نے اتار کر کیوں پھینکا، یہ سونے کا رنگ ہے، سونے کی انگوٹھی ہے. صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتار کے پھینک چکے ہیں. صحابہ کرام نے بھی بلا سوال کیے اپنے ہاتھوں سے انگوٹھی رنگ نکالی اور نکال کر کے پھینک دیا. محترم بھائیو، یہ صحابہ کرام کا جذبہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی دیکھتے کرنے کے لیے اگر وہ آپ کے ساتھ خاص نہیں ہوتا تو کر گزرتے اور آگے بڑھ کر کے اور سبقت لے جانے کی اس میں کوشش کیا کرتے تھے. تیسرا حق ہے اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے. چوتھا حق یہ ہے کہ اسوہ حسنہ پر عمل کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ مان کر کے تمام اقوال، افعال اور زندگی کے ہر شعبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. یقیناً تمہارے لیے
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہو۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنے اقوال، افعال اور اپنی زندگی کے شب و روز دیکھیں، اپنے زندگی کا جو روز کا معمول ہے دیکھیں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ مان کر کے کیا ہمارا شب و روز ویسے ہی گزر رہا ہے؟ آج نہ ہمارا عقائد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد سے میل کھا رہا ہے، نہ ہمارے عبادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات سے میل کھا رہا ہے، نہ ہمارے اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے میل کھا رہا ہے، نہ ہمارا اخلاق و کردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار سے میل کھا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آسمان و زمین کا فرق ہے ہمارے اعمال میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں۔ آج ہم نے آئیڈیل کسی اور کو بنا رکھا ہے، جن کو دین کا ABCD نہیں معلوم ہے، ہم نے ان کو آج دین کا رہبر اور رہنما بنا رکھا ہے، ہم نے ان کو ایک بہترین آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے زندگی میں اگر کوئی بہترین آئیڈیل ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، اس امت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دے اسے لے لیا جائے، جس چیز سے منع کرے اسے رک جایا جائے، اور جو دین کے نام پر آپ نے کام نہیں کیا ہے وہ نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ اے لوگو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ تمام اختلافی مسائل میں آپ کو حاکم فیصل مان لیا جائے۔ ہمارے زندگی کے موڑ پر جتنے بھی اختلاف ہوں، اگر بات اللہ اس کے رسول کی آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی آ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تو یہ بات ہے اور ہمارا طرز عمل یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے، تو اس وقت بلا چو چرا اپنے نظریے کو، اپنے مسلک کو طلاق دے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل مان کر آپ کی احادیث کو، آپ کی سنت کو مان لیا جائے، قبول کر لیا جائے۔ یہی بات تو اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کے اندر فرمایا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا مِنْ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ آپ کے رب کی قسم یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے ہیں جب تک کہ اپنے تمام اختلافی مسائل میں آپ کو حاکم نہ مان لے اور آپ جو ان میں فیصلہ کر دیں بلا چو چرا، بلا دل کو سکوڑے ہوئے آپ کی بات کو قبول نہ کر لے، تب تک یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ کثرت کے ساتھ آپ پر درود پڑھا جائے، کثرت کے ساتھ جس قدر زیادہ ہو درود پڑھا جائے۔ درود پڑھنے کے لیے کوئی خاص ٹائم نہیں ہے کہ ہم فلاں نماز کے ٹائم 10 آدمی 20 آدمی کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر کے درود پڑھیں، نہیں میرے بھائیوں، آپ درود پڑھنے کا اہتمام چلتے ہوئے بھی، بیٹھتے ہوئے بھی، آپ کھڑے ہیں تب بھی آپ درود پڑھ سکتے ہیں۔ درود صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ کون سا صلاۃ و سلام؟ جب درود کی بات آئی تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے، یعنی اب تحیات کے اندر السلام علیک ایھا النبی کا لفظ آتا ہے، اب تحیات پڑھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہوگا، یہ درود کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا درود پڑھ کر کے سنایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ مکمل درود پڑھ کر کے سنایا۔ تو صلاۃ و سلام یہ ہے کہ درود پڑھا جائے، اور التحیات میں السلام علیک ایھا النبی کا جو جملہ ہے، یہ جملہ یہ پورا تحیات پڑھیں تو درود و سلام، صلاۃ و سلام یہ ہوتا ہے۔ تو آپ کا حق بھی ہے کہ درود و سلام کا اہتمام کیا جائے، لیکن اس کو اپنے طریقے پر، اپنے الفاظ میں بناؤ سنگار کر کے، بنا کر کے پڑھنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔
میرے بھائیوں، آج جو ماحول ہے کہ کوئی بھی کہیں بھی کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کر جاتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر مجھے کوئی حملہ کرے تو میرے جو چاہنے والے ہیں وہ دفاع کرتے ہیں، اگر کسی کے باپ پر کوئی حملہ کرے تو بیٹا دفاع کرتے ہیں، شوہر پر حملہ کریں تو بیوی دفاع کرتی ہے، دوستوں پر حملہ کریں تو دوست دفاع کرتے ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کا کیا کہنا، آپ کے مقام کا کیا کہنا کہ اگر اس دنیا کے اندر کوئی آپ کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں، اس دنیا کے اندر کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، آسمان والا عرش کے اوپر سے اس کا جواب دیتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، بند ہو گیا، وحی کا سلسلہ آنے سے کچھ ٹائم ہو گیا، جبرائیل علیہ السلام کے آئے ہوئے کچھ دیر ہو گئے، کئی دنوں تک نہیں آئے۔ کچھ لیٹ ہونے کی وجہ سے ایک عورت جو کہ ایمان والی نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ یا محمد انی ارا شیطانک قد ودعک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ایمان والی نہیں تھی، کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے اوپر جو نعوذ باللہ شیطان آتا تھا وہ آنا بند کر دیا ہے۔ یعنی قرآن کا نزول ہوتا تھا، وحی آتی تھی، تو اس نے کتنا برا سلوک کیا، کیسے گستاخی کی کہ کہا کہ تمہارے پاس جو شیطان آتا تھا وہ آنا بند کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جملہ سن کر کے ہم امتی ہیں، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جملے کا جواب عرش کے اوپر سے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ نازل کر دی ہے، فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے چاشت کی وقت کی اور قسم ہے رات کی جب وہ پھیل جائے، تاریکی چھا جائے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، جو بھی ہو، یہاں پر غیروں سے زیادہ ہمیں اپنے اعمال اور کردار کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے کسی عقائد سے، ہمارے کسی نظریے سے، ہمارے کسی اخلاق کی وجہ سے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے تو سورہ احزاب کی اس آیت کو اپنے ذہن میں بیٹھا لیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس آیت کے زمرے میں ہم اور آپ بھی پھنس جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا۔ یقیناً جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس پر اللہ کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پھٹکار ہے، لعنت ہے، وعد لهم عذابا علیما، اور ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب، رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے خوش فہمی میں نہ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے پچھلے واقعات دیکھیے، بات لمبی ہو جائے گی، پچھلے واقعات دیکھیے جس نے بھی برا سلوک کیا ہے اس دنیا کے اندر ان کا حشر بہت ہی برا ہوا ہے۔ یہاں غور کرنا یہ بھی ہمیں اور آپ کو ہے کہ ہم اپنے کردار کو دیکھیں، ہمارے عمل سے اگر کسی طرح کی تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پہنچ رہی ہے تو میرے بھائیوں پھر ہمارے لیے بھی خیر نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چند حقوق میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ان تمام حقوق پر ہمیں اور آپ کو غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے، اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ ان حقوق میں سے کچھ حق ہم ادا کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے نجات ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے، آپ کے